أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کے اندر یہاں پر تجوید کے اعتبار سے حروف مدہ کو ہم پہچانیں گے کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں اور ان کی ادائیگی کی کیا صورت ہوتی ہے، اور اسی طرح ان کے پہچاننے کا کیا طریقہ کار ہے. حروف مدہ دراصل 3 ہیں. الف خالی ہو، اس سے پہلے لیٹر کے اوپر زبر ہو. اسی طرح واو ساکن سائلنٹ کا سائن اس پر ہو اور اس سے پہلے لیٹر کے اوپر پیش ہو. اور اسی طرح یا ساکن ہو، جزم اس پر ہو، اس سے پہلے لیٹر کے نیچے زیر ہو. تو ان تینوں کو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر جہاں سے ہمارا آج سبق شروع ہوا، یکاد البرق، یکا کاف الف زبر کا آیا ہوا ہے. تو یہ الف اس کو ایک بات یہاں پر ایک اور بھی قابل غور ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے میں ہمیں ایک چیز کا سمجھنا پڑے گا. یہاں پر ایک ہوتا ہے الف اور ایک ہوتا ہے حمزہ. ہمارے ہاں اردو کے اندر تو حمزہ ایک اس کے لکھنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے اور اس کو حمزہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے. جیسا یہاں پر کلما کے بعد ہے اضاء لہم، یہاں پر اضاء کے بعد جو ہے اس کو ہم صرف اسی کو حمزہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ باقی الف ہی کہتے ہیں. تو عربک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ الف کے جس کے اوپر زیر زبر پیش جزم کچھ بھی نہ ہو تو اس کو الف کہا جاتا ہے. جیسا کہ یکا کے اندر ہے، کاف کے اوپر تو زبر ہے، کاف کے بعد جو الف ہے اس الف کے اوپر نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ ہی جزم ہے. تو اس وجہ سے اس کو الف کہتے ہیں. البتہ وہ الف کے جس کے اوپر زبر زیر پیش جزم کچھ بھی آ جائے تو اس کو پھر الف نہیں بلکہ حمزہ کہتے ہیں. جیسا کہ ابصارہم کے حمزہ کے اوپر الف کے اوپر جو زبر آئی ہے تو اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ کہیں گے. تو ہمارے جو مدہ لیٹرز ہیں وہ ہے الف خالف، یعنی الف جو ہے اس سے پہلے زبر ہو، جیسے یکا کہ الف ہے اس سے پہلے زبر ہے، اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے. اور واو مدہ وہ ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے لیٹر پر پیش ہو، جیسا کہ دوسری سطر کے اندر ہے قومو. یہاں پر واو سائلنٹ ہے، واو ساکن ہے اور اس کے پہلے لیٹر یعنی میم کے اوپر پیش ہے.
اور ایک ہے یا مدہ، جیسے کہ علی کل شیء کے بعد ہے قدیر۔ قدیر کے اندر جو یا ہے، یا سائلنٹ ہے، ساکن ہے، اسے پہلے لیٹر کے نیچے زیر ہے، تو یہ ہے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اب ان کو سٹریچ کتنا کرنا ہے؟ ان کو ایک کھڑی زبر کے بقدر سٹریچ کریں گے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آتا ہے نا کھڑی زبر کہ جو جس لیٹر کے اوپر کھڑی زبر ہے، جیسے مثال کے طور پہ با کھڑی زبر با، تا کھڑی زبر تا، یوں ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں گے۔ چنانچہ اس کو یوں پڑھیں گے یکاد البرق، یک، کھینچنے کے وقت میں صرف کھڑی زبر کو کھینچیں گے، یا پھر یہ ہے کہ وہ مدہ لیٹر ہو اس وقت کھینچیں گے، ادروائز صرف زبر کو، زیر کو، پیش کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ تو آج کے سبق کا جو بنیادی خلاصہ خصوصاً تجوید کے عنوان سے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے مدہ لیٹرز پڑھے ہیں۔ مدہ لیٹرز 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف وہ خالی الف ہوتا ہے کہ جس سے پہلے لیٹر پہ زبر ہو، اور واو مدہ وہ ہوگا کہ جس سے پہلے لیٹر پہ پیش ہو، اور یا مدہ وہ ہوگا کہ جس سے پہلے لیٹر کے نیچے زیر ہو۔ اور اس قانون کو اچھے طریقے سے یاد کریں، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو کم از کم اس قاعدے کی کہ جو قاعدہ ہم نے آج کے دن پڑھ لیا اس کی رعایت انتہائی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔